مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ حسین میرا حسین تیرا، حسین ان کا حسین ان کا، حسین سب کا حسین رب کا۔ وہ صوفیوں کا قلندروں کا، وہ کشتیوں کا سمندروں کا۔ حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذاں نہ ہوتی۔ یہ ماہ محرم شریف چل رہا ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو انسان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سبیلیں لگاتا ہے، لنگر کراتا ہے۔ حضرت امام حسین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کربلا کا ایسا منظر ہے جو نگاہوں میں جب آتا ہے تب انسان اپنے آنسو روک نہیں پاتا۔ اور کتنا بھی غمگین کوئی شخص ہو، کتنا بھی زیادہ غمگین ہو، جب امام حسین کا ذکر چھڑتا ہے تو وہ اپنے غم بھول جایا کرتا ہے۔ کسی کا بیٹا ختم ہو جائے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے اور وہ بہت غمگین ہو، اگر اس کے سامنے امام حسین کا اور کربلا میں جتنے لوگ شہید ہوئے، شہیدان کربلا کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ کربلا کا واقعہ کیا ہے۔ یہ بات تب کی ہے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور یزید جب تخت پر بیٹھا تو یزید نے ولید کے پاس، جو مدینہ شریف کا گورنر تھا ولید، اس کے پاس خط بھیجا۔ یزید نے خط میں لکھا کہ ولید، حسین ابن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے بیعت لو، ان لوگوں سے پہلے بیعت لو۔ جیسے یہ خط ولید نے دیکھا تو گھبرا گیا۔ مشورے کے لیے مروان کو بلایا، مروان بن حکم۔ اور مروان یہ وہ تھا کہ جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہی رہتا ہے۔ مروان کو بلایا، وہ جب ولید کے پاس آیا، مشورہ ہوا تو کہا ایسا ہے، حسین کو بلاؤ اور بلانے کے بعد ان سے بیعت لو۔ اگر وہ مان جاتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور نہیں مانتے ہیں تو ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ ولید نے حضرت امام حسین کے پاس اپنے غلام کو بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر ولید کے یہاں پہنچے۔ اپنے کچھ جو ساتھی تھے ان کو باہر چھوڑ دیا، ہم اندر جا رہے ہیں، اگر میری آواز بلند ہو تو تم لوگ اندر آ جانا، اگر آواز بلند نہ ہو تو یہیں کھڑے رہنا، جب میں آ جاؤں تب ساتھ میں چلنا۔ تو ساتھی تھے وہیں کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام حسین اندر چلے گئے۔ ولید تھا، مروان تھا، سارے لوگ وہیں موجود تھے۔ حضرت امام حسین کو ولید نے خط سنایا کہ یزید کا خط آیا ہے۔ یزید نے کہا ہے کہ آپ سے بیعت لی جائے، آپ یزید کی بیعت قبول کر لیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی اور ایسی بند جگہ میں بیعت لے۔ کہا چلو باہر اور سب کے سامنے سب سے کہو، پھر مجھ سے بھی کہو۔ حضرت امام حسین نے اپنی بات ختم کی تو ولید نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے۔ حضرت امام حسین جیسے ہی پیچھے پلٹے تو مروان نے کہا ولید یہ کیا کر رہے ہو، جلدی سے حسین کو قتل کر دو، اگر یہاں سے یہ بچ کے نکل گیا تو پھر اس پر قابو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مروان تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کریں گے؟ ہمت ہے تو سامنا کر، آ مجھے قتل کر کے دکھا۔ اتنا کہہ کر امام حسین چلے آئے اپنے ساتھیوں کو لے کر۔ اب چونکہ پھر مروان نے اس کو مشورہ دینا شروع کیا کہ ولید یزید کا حکم ہے، یزید کا تمہارے پاس خط آیا ہے، ایسا کرو حسین کو بلاؤ، پھر سے حسین کو بلاؤ۔ ولید نے رات میں اپنے آدمی کو بھیجا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب وہ آدمی کہا چلو ولید بلا رہے ہیں تو حضرت امام حسین نے کہا کہ ابھی تو رات ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ یزید جیسا کمینہ انسان، اس کی بیعت سے میں نے انکار کیا ہے تو وہ خاموش اور چپ نہیں بیٹھے گا، وہ طرح طرح کی تدبیریں سوچے گا، تو کیوں نہ ہم یہاں سے اب چلے جائیں، کیونکہ اب یہاں سے ہمارے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ صبح اس کے پاس گئے تو ضرور کچھ نہ کچھ بات بڑھے گی اور خون ریزی ہوگی۔ تو حضرت امام حسین نے اپنے گھر والوں کو لیا اور رات ہی میں آپ
مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ شریف کو جانے لگے۔ سب سے پہلے اپنے نانا کی تربت پر گئے، نانا کی قبر اطہر پر گئے اور کہنے لگے نانا، وہ مدینہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا اور نبی وصال پاتا ہی وہیں پر ہے کہ جو جگہ اس کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا تو مدینہ منورہ آپ کو سب سے زیادہ پسند تھا، تو امام حسین کو بھی سب سے زیادہ مدینہ منورہ پسند، اس لیے کہ ان کے نانا بھی وہیں اور ان کے نانا کی پسندیدہ وہی جگہ۔ اور آج امام حسین اپنے پریوار کو لے کر یہاں سے جا رہے ہیں، نانا کی قبر شریف پر گئے، کہنے لگے نانا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں نانا مدینہ چھوڑ کر۔ آج آپ کے نوازے پر یہ گھڑی آ گئی ہے کہ مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ ایسے ایسے جملے انہوں نے بیان کیے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، روتے ہوئے وہ جملے بیان کیے کہ نانا اب مدینہ چھوڑ رہا ہوں، مدینہ چھوٹ رہا ہے، جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین اپنے پریوار کو لے کر نکل گئے، مکہ معظمہ پہنچے تو وہاں پر جب پہنچے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں تو لوگ جوک در جوک آپ کے پاس آنے لگے۔ لوگوں نے آپ کے رہنے کا انتظام کر دیا، آپ وہاں پر ٹھہر گئے۔ اب چونکہ ادھر لوگوں کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے، کوفہ میں یہ خبر پہنچی کہ امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو کوفہ والوں نے اب خط لکھنا شروع کیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی خبر ملی کہ امام حسین نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی اور حضرت امام حسین مدینہ کو چھوڑ کر اب مکہ معظمہ آ گئے ہیں۔ اب چونکہ ان کو ہمیں بلا لینا چاہیے کیونکہ ہم بھی یزید کی بیعت قبول نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسین کو خط لکھے اور خط لکھنے کے بعد ہر خط میں یہ لکھا کہ آپ یہاں آ جائیے، ہم لوگ آپ کی بیعت کے لیے بے قرار ہیں، ہم یزید کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیں گے، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، آپ یہاں آئیں گے تو آپ ہی ہمارے سردار ہوں گے اور ہم آپ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیں گے۔ اب چونکہ حضرت امام حسین کے پاس کافی زیادہ خط پہنچے تو حضرت امام حسین نے سوچا کہ اب وہاں جانا چاہیے، کیونکہ اگر حضرت امام حسین وہاں نہ پہنچتے تو کہنے والے یہی کہتے کہ امام حسین اگر کوفہ پہنچ جاتے تو کوفہ والے آپ کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ دیتے۔ امام حسین وہاں نہیں پہنچے، اسی لیے انہوں نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھوں میں دیا، انہوں نے یزید کی بیعت قبول کی۔ کافی صحابہ اکرام نے حضرت حسین کو منع کیا کہ آپ نہ جائیں، تو حضرت امام حسین کو جب خط ملے، تمام خطوط آپ کے پاس جمع ہو گئے، تو آپ نے بھی ایک خط لکھا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو آپ کے پاس بھیجتے ہیں، یہ وہاں کا معائنہ کریں گے، دیکھیں گے، اگر ماحول صحیح ہوگا، اگر ماحول ٹھیک ہوگا تو یہ مجھے ادھر سے خط لکھیں گے، پھر ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل روانہ ہو گئے، ساتھ میں ان کے 2 بچے بھی تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے 2 بچوں کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی آپ کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے آپ کا خیر مقدم بہت اچھی انداز میں کیا، لوگ ہجوم آپ کے ساتھ جوک در جوک آپ کے پاس آتے اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے، یہاں تک کہ 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی، 40,000 لوگوں نے اپنے ہاتھ کو آپ کے ہاتھوں میں دیا اور کہنے لگے کہ یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، ہم سب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ 40,000 لوگوں نے حضرت امام حسین کی بیعت قبول کی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کو لگنے لگا کہ یہاں تو ماحول بہت اچھا ہے، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، چاہنے والے ماننے والے لوگ ہیں، اب کیا کیا جائے، خط لکھا جائے بھائی حسین کو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ بھائی آپ آ جائیے، یہاں کا ماحول بالکل ٹھیک ہے، یہاں پر لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں، یہاں پر لوگ بیعت کرتے ہی جا رہے ہیں، 40,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں، بھائی یہ لوگ بہت اچھے ہیں، آپ آ جائیے۔ خط لکھا، حضرت امام حسین کی طرف روانہ کر دیا۔ ادھر خط روانہ ہوا، حضرت نعمان بن بشیر
کھڑے ہو کر خطاب کرتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تم لوگ حضرت امام حسین کی بیعت قبول کر رہے ہو، پیچھے مت ہٹنا، اس لیے کیونکہ یزید اپنے سارے پیترے آزمائے گا، تم کو دور کرنے کی اور اپنی بیعت قبول کرنے کی تم پر سازشیں کرے گا، تم پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالے گا، لیکن چونکہ تم اب امام حسین کے ہاتھ پر قبول کر چکے ہو بیعت، تو پیچھے مت ہٹنا۔ آپ نے یہ خطبہ پڑھا تو وہاں پر ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ چونکہ وہاں سے اٹھ کر چلا آیا کہ یہاں پر نعمان بن بشیر جو کہ گورنر ہیں کوفہ کے، یا تو یہ کمزور لگتے ہیں یا تو یہ کمزوری کا ناٹک دکھا رہے ہیں اور یہ امام حسین کی طرف ہو گئے ہیں۔ جہاں پر مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں امام حسین کے بھائی، 40,000 لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، یہاں کا ماحول بہت درہم برہم ہو چکا ہے، آپ جلدی سے جلدی یہاں پر کسی اور گورنر کو بھیجیں کیونکہ یہ ہینڈل نہیں کر سکتے، یہ انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یزید نے جب اتنا دیکھا، خط سنا پڑھا، تو اس کا جو ہے دماغ کھول گیا، وہ آگ ببولا ہو گیا اور فوراً اس نے خط لکھا ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو، اور کہا عبید اللہ ابن زیاد تم جاؤ کوفہ میں، تمہیں میں نے گورنر چن لیا ہے اور تم وہاں کا ماحول دیکھو، وہاں بہت نظام درہم برہم ہو چکا ہے، ایسا ایسا معاملہ ہے، ایسے ایسے حالات ہیں وہاں کے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے وہاں اپنے بھائی کو وہاں پر اپنا جانشین مقرر کیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا فوراً۔ اب جو کہ ادھر حضرت امام حسین کو بلانے کے لیے خط پہنچ چکا تھا، تو لوگ انتظار میں تھے کہ کب حضرت امام حسین آئیں اور کب ہم اور ان کا استقبال کریں، ان کا خیر مقدم کریں، ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں، ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ دیں۔ تو ادھر چونکہ امام حسین کی تشریف آوری کے لیے لوگ آس لگائے بیٹھے تھے، اور ادھر ابن زیاد وہاں سے نکل چکا، رات کا سناٹا تھا، رات کے سمے ابن زیاد کوفہ کے اندر داخل ہوا جازی لباس پہن کر تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں۔ داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین آ گئے ہیں، لوگ نعروں سے استقبال کرنے لگے یہ سمجھ کر کہ حضرت امام حسین آئے ہیں۔ جب زیادہ بھیڑ جمع ہونے لگی اور اس کی سواری چلنے میں دقت ہو رہی تھی تو اس کا جو خادم تھا اس نے چیخ کر کہا، اے لوگوں تمہیں دکھتا نہیں ہے یہ حسین نہیں ہے، یہ کوفہ کے نئے گورنر ابن زیاد ہیں۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چلا تو لوگ مایوس ہو گئے، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اب وہ وہاں سے گورنر ہاؤس تک گیا اور صبح میں اس نے تقریر کی، اس نے خطبہ دیا کہ اے کوفہ والو سنو، یہ میری پہلی اور آخری تقریر ہے، اس کے بعد میں تم سے کوئی خطاب نہیں کروں گا، ڈائریکٹ تمہاری گردنیں اڑاؤں گا۔ یہ میری تقریر کو آپ سن لینا اور سمجھ لینا، جو لوگ ہمارا ساتھ دیں گے وہ بچ جائیں گے، جو حسین کا ساتھ دیں گے وہ مر جائیں گے۔ اگر کسی نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں رکھا یا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی امام حسین کی، اس کا سر ہوگا اور میری تلوار ہوگی، ہم اپنی تلوار سے اس کی گردن کو کاٹ دیں گے، اس کو جان سے مار دیں گے، تحت ایک کر دیں گے۔ اگر تم اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو تو تم مسلم بن عقیل کا ساتھ دینا، اگر تمہارے اندر یہ طاقت اور ہمت ہے تو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینا، اگر تم میرا ساتھ دو گے تو بچے رہو گے، اور مسلم بن عقیل کو اپنے گھر سے باہر کر دو گے، ان کی بیعت توڑ دو گے تو تم بچے رہو گے، اگر تم نے ان کا ساتھ دیا تو تم مر جاؤ گے اور تمہاری گردنیں کاٹ کر تمہارے گھروں کے دروازے پر لٹکا دیا جائے گا۔ کوفہ والوں نے جب یہ اس کی تقریر سنی، اس کا خطبہ سنا، تو کوفہ والے پریشان ہو گئے، ہلچل سی مچ گئی، چونکہ کوفہ والوں کے دل میں یہ پڑنے لگا کہ اگر ہم نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا، حسین کا ساتھ دیا، تو یہ مجھے مار ڈالے گا اور ہمیں نہیں ہمارے پورے پریوار کو مار ڈالے گا۔ لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ جو حسین کے سچے عاشق ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ان کا سر کٹیں یا رہیں وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، لیکن یہ حسین کے سچے عاشق تھے ہی نہیں، یہ تو ابن زیاد کی اسی تقریر سے ڈر گئے، ابن زیاد کی اسی دھمکی سے ڈر گئے، کیونکہ اگر حسین کے سچے چاہنے والے ہوتے، مسلم بن عقیل کے سچے چاہنے والے ہوتے تو مسلم بن عقیل کا ساتھ دیتے۔ مغرب کی نماز حضرت مسلم بن عقیل نے پڑھائی، پیچھے 500 لوگ تھے، جب سلام پھیرا تو ایک بھی پیچھے موجود نہیں تھا، کر دی غداری۔ جہاں 40,000 لوگوں کا ساتھ تھا مسلم بن عقیل کو، اب وہاں صرف تنہا مسلم بن عقیل رہ گئے، تنہا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ایسی جگہ ہو
جہاں آپ مہمان کے طور پر گئے ہوں، جہاں آپ کا کوئی نہیں ہو، بالکل کوئی رشتہ دار نہ ہو، آپ کے چاہنے والے وہاں بہت نکل آئیں اور ایک ہی پل میں سارے لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں، ایک ہی پل میں سارے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، آپ کو مارنے پر تل جائیں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہوگی، بس اپنے گھر والوں کی یاد آئے گی، اپنے بھائی بہن کی یاد آئے گی، اپنے ماں باپ کی یاد آئے گی۔ ہم مر جائیں گے تو کوئی بات نہیں، ہماری ماں ہم پر آس لگائے بیٹھی ہے، ہمارا باپ ہم پر آس لگائے بیٹھا ہوا ہے، ہمارے بھائی بہن ہم پر آس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم مر جائیں گے تو ہمیں تو کوئی غم نہیں، لیکن ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن کیسے، ان پر کیا گزرے گی؟ اگر آپ ذرا سوچیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ یہی سوچیں گے نا۔ حضرت مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے، ایک ہی بات ان کو ستا رہی تھی، لوگوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، ہم یہاں تنہا ہو گئے، میرا بھائی حسین اپنے پریوار کے ساتھ آ رہا ہے، ہم نے تو انہیں خط لکھ کر دیا ہے کہ یہاں تو سب ٹھیک ہے، 40,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں، لیکن انہیں کیا پتا کہ یہاں تو 40,000 کیا، یہ تو سارے کے سارے لوگ ہمارے دشمن ہو چکے ہیں، سارے کے سارے لوگ اب ساتھ چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ ابن زیاد کے ڈر سے سب اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے ہیں، اور ہمارے لیے تو کوئی جگہ یہاں باقی نہیں رہی، سب لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے اور مسلم بن عقیل کو اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہے۔ تنہا مسلم بن عقیل ایک ہی بات یاد کر کر کے رو رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوگا، اپنے پریوار کے ساتھ وہ جب یہاں آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت مسلم بن عقیل آگے بڑھتے ہیں۔ اب حضرت مسلم بن عقیل جس کے دروازے پر جاتے ہیں اس کا دروازہ کھولا نہیں، حضرت مسلم بن عقیل جس کے دروازے پر جاتے ہیں اس کا دروازہ بند۔ اب حضرت مسلم بن عقیل ہانی کے گھر جاتے ہیں۔ ہانی چونکہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے اپنے گھر میں جگہ دی۔ ابن زیاد کا کیا اعلان تھا کہ اگر کوئی اپنے گھر میں جگہ دے گا مسلم بن عقیل کو تو اس کو تحت ایک کر دیا جائے گا، اس کی گردن کاٹ کر اس کے دروازے پر لٹکا دی جائے گی، لہٰذا مسلم بن عقیل کو کوئی بھی اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتا۔ لیکن ہانی نے پھر بھی اپنے گھر میں جگہ دی، ان کو کھانا کھلایا، ان کو ایک کمرہ دے دیا کہ آپ اسی میں رہیں اور باہر نہ نکلیں۔ بس چند ہی لوگ تھے کہ جن کو معلوم تھا کہ ہانی کے گھر حضرت مسلم بن عقیل ہیں۔ اب وہی لوگ آتے جاتے، کبھی آتے کبھی جاتے، حضرت مسلم بن عقیل سے ملتے اور چلے جاتے۔ اب ابن زیاد نے کافی ڈھونڈوایا، پورے کوفہ میں ڈھونڈوایا، لیکن مسلم بن عقیل نہیں ملے۔ ابن زیاد نے کیا کیا کہ اپنے ایک غلام کو بلایا اور کہا 3,000 درہم لے، اور مسلم بن عقیل کو کسی طریقے سے بھی ڈھونڈ کے لا، یہ تیری ٹرک ہے۔ مسلم بن عقیل کو وہ ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا، وہ گیا مسجد کوفہ میں، کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد وہاں پر اس نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ ایک بزرگ کے پاس آیا جو کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ ان کے پاس جا کے کہنے لگا کہ میں اہل بیت کا سچا عاشق ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں۔ اب چونکہ میں 3,000 درہم لایا تھا، میں ملک شام سے آیا ہوں، اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اہل بیت کے کوئی بزرگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں یہ 3,000 درہم بھی ان کو دے دوں اور ان سے ملاقات بھی کر لوں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ تم پھر میرے پاس ہی کیوں آئے؟ مسجد میں تو بہت لوگ تھے۔ اس نے کہا آپ کے چہرے پر ایک عجیب، ایک الگ رنگت ہے، ایک الگ رونق ہے، میں نے سوچا کہ آپ ضرور اس بزرگ سے ملے ہیں، اسی لیے آپ کا چہرہ اتنا چمک رہا ہے۔ کہا تم صحیح کہہ رہے ہو، میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، اہل بیت کا ساتھی ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، تو پھر مجھے ملواؤ نا ان بزرگ سے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا چلیے میں ان سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا۔ اب یہ جو ابن زیاد کا جو غلام تھا، یہ اس بزرگ کے ساتھ چل دیا پیچھے پیچھے۔ ہانی کے مکان پر پہنچے، پہنچنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کے پاس اس کو لے گئے۔ اس نے دیکھا، سلام کیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا میں آپ کا بہت بڑا دیوانہ ہوں، آپ کو چاہنے والا ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، میں 3,000 درہم آپ کے پاس لایا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اس کے 3,000 درہم لے لیے اور کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کرتا کہ روز پورا دن حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ رہتا اور شام کو آتا اور ابن زیاد کو پوری خبر پہنچاتا۔ ابن زیاد بہت غصہ ہوا، ابن زیاد نے ہانی کو بلایا۔ اب چونکہ ہانی جو تھے ابن زیاد کے ساتھ ان کے پہلے کے تعلقات تھے،
تو ابن زیاد نے ہانی کو جب بلایا تو ہانی کو یہ پتا تھا کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر پہ ہیں، تو یہ تنے تنہا اکیلے چلے گئے۔ جب گورنر ہاؤس پہنچے تو ابن زیاد نے کہا ہانی تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تم نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں چھپا کے رکھا ہے۔ تو ابن زیاد نے جب اتنا کہا تو ہانی نے کہا نہیں، انہوں نے انکار کیا کہ تمہیں ایسی خبر کس نے دے دی، ہمارے گھر میں تو مسلم بن عقیل نہیں ہے۔ انہوں نے انکار کیا کہ مسلم بن عقیل کو یہ گرفتار نہ کروا لے، تو انکار کر دیا کہ نہیں مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ اب چونکہ وہی غلام باہر آیا، کہا اس غلام کو جانتے ہو؟ اب بتاؤ۔ ہانی نے جیسے ہی غلام کو دیکھا تو اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی منع کرنے کی۔ کہا ایسا ہے میں نے ان کو نہیں بلایا تھا، وہ ہمارے گھر پہ آ گئے تھے۔ ابن زیاد غصہ ہوا، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان کو میرے حوالے کر دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ابن زیاد نے جب اتنا کہا تو ہانی نے کہا نہیں ایسا نہیں کر سکتے، ہم اپنے مہمان کو تمہارے حوالے کیسے کر دیں؟ ہم اپنے مہمان کو نہیں چھوڑ سکتے، تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے ایک ڈنڈا لیا اور ان کو مارنا شروع کر دیا اور ان کو زخمی کر دیا اور کہا جاؤ اس کو قید میں ڈال دو۔ ہانی کو ایک جگہ پر قید کر دیا گیا۔ ہانی کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ہانی کو گرفتار کر لیا گیا، پھر یہ بھی خبر مشہور ہو گئی کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا۔ ہانی کے گروہ کے لوگ تھے، جو ہانی کے قبیلے کے لوگ تھے، وہ سارے کے سارے گورنر ہاؤس کے آس پاس آ گئے اور سب نے یہ کہا کہ ابن زیاد تو نے ہانی کو قتل کر کے اچھا نہیں کیا، اب تجھے اور تیرے گورنر ہاؤس سب کو تباہ کر دیا جائے گا۔ جب اتنا سنا تو ہانی کے پاس قاضی کو بھیجا گیا، تو ابن زیاد نے قاضی کو بھیجا ہانی کے پاس کہ دیکھ کے آؤ ہانی مرے نہیں، ہانی زندہ ہیں۔ قاضی جب ہانی کے پاس گئے تو ہانی نے کہا قاضی صاحب آپ صرف میرے قبیلے والوں سے اتنا کہہ دو کہ وہ 10 لوگ بھی اندر آ جائیں تو معاملہ بالکل صحیح ہو جائے گا اور ابن زیاد مجھے چھوڑ بھی دے گا اور ہماری قید میں بھی آ جائے گا۔ اب قاضی کے ساتھ جو کہ ابن زیاد کا آدمی تھا، قاضی صاحب نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر یہ کہنا شروع کیا کہ ہانی زندہ ہیں، ہانی کو مارا نہیں گیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے اپنے گھروں پر لوٹ جاؤ۔ وہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں پر واپس چلے گئے۔ اب ادھر مسلم بن عقیل کو جب یہ خبر ہوئی کہ ہانی قید میں، تو مسلم بن عقیل وہاں سے نکل گئے۔ اب کوئی پتہ نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ کسی اور کے گھر میں کوئی جگہ نہیں تھی، سب اپنے اپنے کباڑ، سب اپنے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں اور کوئی مسلم بن عقیل کو پناہ نہیں دے رہا۔ جو مہمان خانے ہوتے ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے، مسلم بن عقیل کہیں پر نہیں ٹھہر سکتے۔ حضرت مسلم بن عقیل جا رہے اور حضرت بھائی امام حسین کی یاد آ رہی کہ وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ جا رہے تھے تو ایک دروازہ کھلا ہوا تو وہاں پر ایک خاتون بیٹھی تھی، اس خاتون سے آپ نے پانی طلب کیا، کہا مجھے پانی پلا دو۔ وہ اندر گئی، پانی لے کے آئی، پانی حضرت مسلم بن عقیل کو دیا، آپ نے پیا، آپ بیٹھ گئے۔ وہ خاتون کہنے لگی دیکھیے آپ کو ہم نے پانی دے دیا، آپ یہاں سے جائیے۔ حضرت مسلم بن عقیل کچھ بھی نہیں بولے، کہا آپ بول کیوں نہیں رہے؟ آپ ایسے ہمارے گھر کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے، آپ یہاں سے جائیے، آپ کون ہیں؟ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا اس شہر میں ہمارا کوئی نہیں ہے، یہاں ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم تو یہاں پر مہمان بن کر آئے تھے، لوگ ہمارے ہی خون کے پیاسے ہو گئے، لوگ ہمیں ہی جان سے مارنا چاہتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ کہا آپ ہیں کون؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ کہا آپ ہی اہل بیت سے مسلم بن عقیل ہیں جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں؟ کہا ہاں میں ہی ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں۔ ایک کمرے میں لے گئی اور اس میں حضرت مسلم بن عقیل کو کہا کہ آپ یہیں رہیے، یہاں سے باہر مت نکلیے، ہمارا بیٹا گیا ہوا ہے، وہ آئے گا، اس کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت بڑا شرابی تھا اور ابن زیاد کا کتا تھا۔ جب وہ لوٹ کر آیا اور زیادہ اپنی ماں کو اس کمرے میں آتے جاتے دیکھا تو کہنے لگی ماں تو اس کمرے میں کیوں جا رہی ہے؟ تو اس نے بہت کچھ چھپانے کی کوشش کی لیکن چھپا نہیں پائی۔ کہا اس میں مسلم بن عقیل ہیں جو اہل بیت سے ہیں، بیٹا کسی کو بتانا مت، خبر مت دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے رات گزاری اور صبح کو بھاگتے ہوئے وہ ابن زیاد کے کتے کے پاس گیا، ابن زیاد کے آدمی کے پاس گیا، اس کو خبر دی، اس نے اپنے باپ کے ذریعے سے ابن زیاد تک وہ خبر پہنچا دی کہ مسلم بن عقیل فلاں گھر میں ہیں۔ ابن زیاد نے اپنی فوج کو بھیج دیا مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے۔ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی تو مسلم بن عقیل کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی کتے ہیں ابن زیاد کے، یہ فوج آ رہی ہے ہمیں پکڑنے کے لیے، آپ گھر سے نکلنے والے ہی تھے، نکلے نہیں تھے کہ وہ فوج نے آپ کو گھیر لیا۔
اور وہ گھر کے اندر داخل ہونے لگے اور حملہ بول دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل لڑتے رہے اور کافی دیر تک یہ لڑائی چلتی رہی۔ جب وہ لوگ ہارنے لگے تو کچھ چھت پر چڑھ گئے، چھت کے اوپر سے وار کرنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل کافی گھائل ہو چکے تھے، پھر بھی آپ قابو نہیں پا رہے تھے، پھر بھی آپ ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آ پا رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے صلاح کی کہ ان سے کہو کہ تمہارے لیے امان ہے، ابن زیاد کے سامنے ہم تمہیں پیش کریں گے، تمہارے لیے امان ہے، تمہیں کچھ نہیں کیا جائے گا۔ جب مسلم بن عقیل سے یہ کہا گیا تمہارے لیے امان ہے، ہم آپ پر اب بار نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، بس ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کیسے یقین کر لیں کہ کچھ بھی نہیں کیا جائے گا؟ کہا یقین کرو، آپ کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل ان لوگوں کے ساتھ چل دیے۔ راستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی تلوار کھینچ لی گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ دھوکہ کرو گے۔ اس نے کہا نہیں، دھوکہ نہیں ہوگا، آپ ابن زیاد کے سامنے چلیے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو